بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا خود پڑھی ہے اور سکھائی ہے وہی دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ تو یہ دعا اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسے ہم اگر اردو میں یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اجر بھی مل جائے گا اور اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی زبان میں جس پر آپ کو عبور ہے اور جو زبان آپ کی مادری زبان ہے، آپ اس زبان میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی دعا آپ اللہ سے مانگنا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، استغفار کرنا چاہیں، اپنی زبان میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو عربی کی دعائیں یاد ہیں اور مشہور دعائیں جو ہیں اگر وہ بھی یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ عام طور پر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، بہت جامع دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اگر انسان کی دنیا اچھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت اچھی ہو جائے تو پھر اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو انسان مانگے۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو بھی مانگنا چاہیے شب قدر والے دن۔ اور اس کے ساتھ جو اور مشہور دعائیں، مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں، جیسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا یہ ہے کہ وضو میں جو دعا کی جاتی ہے وضو کے بیچ میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک غفور کریم۔ اسی طرح اللہم اجرنی من النار، یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ کو عربی کی جو دعائیں یاد ہیں، استغفار کے حوالے سے ہوں، توبہ کے حوالے سے ہوں، اور آخرت میں کامیابی مانگنے کے حوالے سے ہوں، دنیا میں اگر آپ کو کامیابی مانگنی ہے اللہ سے تو دنیاوی کامیابی کے لیے بھی جو دعائیں آپ کو عربی میں یاد ہیں وہ کریں، اور اگر یاد نہیں ہیں تو آپ ساری دعائیں اردو میں کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں، جس زبان پر آپ کو عبور ہے آپ اسی زبان میں وہ دعا مانگیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلفاً کہا کرتے تھے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء کا بھی گمان ہے کہ 27ویں ہی کی رات شب قدر ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی ایک بڑی جماعت یہی گمان رکھتی تھی کہ 27ویں کی رات شب قدر کی رات ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اور علماء کی بھی بہت بڑی جماعت اس پر متفق ہے کہ رمضان کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے اور رمضان میں کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ صحابہ اکرام بھی رمضان میں عبادات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کی جو شب قدر کی راتیں ہیں ان میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ اللہ سے مانگ سکیں مانگتے رہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ اپنی شفا کے لیے اللہ سے شفا مانگیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، دیگر جتنے بھی معاملات میں آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ شب قدر میں اللہ سے مانگیں اور اپنی پریشانی کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اور اس رات کو پانے کے لیے آپ آخری راتوں میں تلاش کرتے رہیں گے اور نوافل کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی جو عبادات کا ثواب ہے وہ آپ پا لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔